اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے اور اتوار کا روز ہے اور جولائی کی دوسری تاریخ ہے، یعنی 2 جولائی سن 23 کی بات ہے آج۔ تو جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63۔ اس میں جو بہت ہی خوبی کی بات ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آج میرے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اس کی یاد تازہ ہوئی ہے، جو ہر شخص نے اپنے اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کیا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس دین کو ایک زندہ رکھنے کا ایک بہانہ ہے، لیکن اصل بات کچھ اور ہے کہ یہ سلسلہ تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کی تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال شیطان وجود میں آیا اور اس نے پھر ورگلایا، اس کو دنیا میں بھیجا گیا، جاؤ بھائی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جاؤ۔ کمال یہ ہے قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ انسان کا دشمن نہیں کہا، شیطان بمقابلہ انسان دشمن کا۔ اور آدم علیہ السلام اور شیطان، اب ذرا غور کیجئے، اکیلے آدم علیہ السلام ہوں جس شیطان نے ان کو جنت سے نکالا، اور دنیا میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی آدم علیہ السلام کے اوپر شیطان نے پورے حربے استعمال کیے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ شیطان کے پاس کون سا حربہ ہے۔ بس یہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ، شیطان کا ایک حربہ آپ نے دیکھا ہے، جاؤ ساری زندگی جو آپ سے حربے کرے گا، جاؤ جا کے اس کا مقابلہ کرو۔ کمال بات تو یہ تھی، کیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قتل نہیں کیا؟ کون سی بات رہ گئی تھی؟ بہرحال میں بڑی مختصر سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے جب سارے حربے شیطان کے دیکھ لیے، یعنی ایک نیوکلیئر بن گیا، ایک انسان شیطان کے سارے حربے دیکھ کر نیوکلیئر بن گیا، سارے دیکھ لیے، اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ شیطان کے پاس کون کون سا حربہ تھا، اور اس نے آدم کے ساتھ سارے حربے استعمال کر لیے، اور آدم علیہ السلام کو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کو وہ ڈر ہوگا اس بات کا۔ اور کیسی بشارت دی ہے کہ جیسے جیسے میرا کلام اترتا جائے گا ویسے ویسے تمہیں ہدایت اور رہنمائی ملتی جائے گی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے عالم انسان، اور تیسرا پہلے نبی، تو ان پر تو قرآن اترتا رہا، وہی آتی رہی، شیطان کا مقابلہ ہوتا رہا،
جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر پورے حربے استعمال کر لیے، جس کے پاس کوئی گنجائش اب باقی نہیں تھی، قتل تک تو اس نے کروا دیا، تو پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام سے بات چلی، اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام، آدم ثانی، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت لوط آئے، ان کی قوموں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نافرمان کو بھی دنیا میں نہیں رہنے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ کمال ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی، اور مجھے اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں لگی۔ آج آپ کا بیٹا آپ سے پوچھ لیتا ہے، کوئی سوال کر لیتا ہے، تو جب تک آپ اس کی تشفی نہیں کرتے وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ میں پنجابی میں کہتا ہوں اس کی چڑھ مچ جاتی ہے، اور وہ فخر سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سوال کیا، کسی کے پاس جواب ہے تو آ جاؤ۔ اب اس چیز ماحول میں پیدا ہوئے، خود ہی بت بناتے ہو، خود ہی اسے آجتے مشکل کشا سمجھتے ہو، ہوش کرو، تم پاگل ہو تم۔ یہ سوال تھا جو اپنے باپ سے کیا۔ اس کا باپ عہدیدار تھا، اس نے جا کر چرچا کیا پورے علاقے میں کہ میرے بیٹے کا یہ سوال ہے، میں کیا کروں۔ بس اس سوال نے ان کا ایسا حوصلہ بڑھایا کہ ان کا بت خانہ توڑا، اور کلہاڑا جو ہے بڑے کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لو جاؤ۔ جب نکلے وہاں سے تو انہوں نے کہا اچھا میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، مشرک کے لیے تو دعا نہیں کر سکتا۔ کمال تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کریا بستی بستی توحید، جہاں ستارہ پوچھتا تھا کوئی اس کے پاس گئے، جہاں کوئی سورج پوچھتا تھا، جو کوئی عضو تناسل پوچھتا تھا، اس تک بھی وہاں تک پہنچے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کی پیش کی ہے۔ کمال صفات کے حامل تھے، اور کیا کچھ نہیں ہوا، کیا آزمائشیں نہیں ہوئیں۔ جب آزمائشوں کی بات آئی تو قرآن مجید نے اس کو نقل کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاس کیا ہے، اور پھر جو بشارت دی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ اور جب آزمایا اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ساتھ، جب انہوں نے وہ پورا کیا تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں، دنیا کے لیے امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور قال ومن ذریتی، اب یہاں بات اور ہے کہ انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ میری جو اولاد ہے، میری جو چھوٹی اولاد ہے ذریتی، اس کو بھی امام بنائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ ظالم ہوں گے میں ان کا امام نہیں بناؤں گا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی اولاد تھی، 13 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی اولاد کو کیسے اللہ تعالیٰ نے چنا، ان کو معزول کیا۔ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی ہو رہی تھی تو اس وقت ساتھ ساتھ دعائیں مانگی جا رہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو توحید کا چرچا تھا اور اشاعت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام بخشا کہ تمام انبیاء کرام جن کی اقوام یا قومیں یا امتیں نافرمان تھی، ایک نافرمان کو بھی زمین پہ رہنے نہیں دیا۔ اور چونکہ یہ وما کانا من المشرکین تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو وہ اعزاز بخشا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس
تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، ان کی ساری نسل کو زندہ رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، وہ اللہ والے تھے۔ پھر ان کے آگے جو نسل چلی ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کی ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری کی مثال جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتیاز ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہے ہی فرما بردار، سنیں اور مانیں، مسلمان تبھی وہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی جو مثالیں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دی ہیں، اور تب اسلام جو ہے وہ غالب آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت حنظلہ کی آپ شہادت دیکھیں، حضرت حمزہ کی آپ شہادت دیکھیں، کمال شہادت ہے بابا کہ ادھر سہاگ رات ہے اور ادھر وہ میدان احد ہے۔ تو یہ ایسی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج کے دور میں کوئی یہودی یا عیسائی یہ کہتا رہے کہ ہم ابراہیمی ہیں تو کیسے مانیں؟ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل دو ٹوک بیان کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت میں دیکھیے، جو یہودی پیدا ہوا اور عیسائیت کے دور میں آیا، پھر عیسائیت قبول کی تو پاس ہے وہ، عیسائیت کے دور میں پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گیا تو پاس ہو گیا۔ عیسائیت کے دور میں پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بنا اور اسی دور میں وفات پائی تو پاس ہے۔ یہودی پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا فالوور بنا، اسی دور میں فوت ہوا تو پاس ہے۔ لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہودی پیدا ہوا اور نہ عیسائیت قبول کی اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا تو وہ کہے اپنے آپ کو کہ میں پاس ہوں۔ اسے تو سلسلے کو مانا ہی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ میری بوجھ میرا قبول کر لیا ہے؟ تو سب نے کہا، اللہ نے کہا فَاشْهَدْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہنا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے کو جس نے جاری ساری رکھا وہ پاس ہو گیا، اور جس نے اس کو جاری ساری نہیں رکھا وہ فیل ہو گیا۔ اس ایک آیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو یہودی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی چونکہ اہل کتاب تھا تو پاس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کا جو عیسائی ہے وہ بھی پاس ہو جائے گا۔ کیسے پاس ہوگا؟ قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے آگے دیکھیے جو پھر ٹاسک دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ لا کر سر پہ کھڑا کیا، صحرائی لوگوں کو ڈرا کے رکھا، اور پھر تورات نازل ہوئی، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ انہوں نے اس تورات پر کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانكم ان كنتم مؤمنين۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ جب یہی بات صحابہ کرام پہ آئی، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، پھر یہ آئی تو ساتھ ہی کیا کہا؟ ساتھ کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہ ہے بنیاد۔ اور لعلکم تتقون ماضی استمراری جب قرآن لے کے آتا ہے وہی فرائض کے لیے لے کے آتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ میرا یہ غالب خیال ہے کہ آج کی جو اطاعت ہم کر رہے ہیں اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یقیناً میں یہ سمجھ بھی رہا ہوں کہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں،
کہ کوئی کیا کہے گا کہ انہوں نے قربانی نہیں دی. نہیں، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے یہ حق ادا ہوتا ہے، ورنہ حق ادا نہیں ہوتا. وہ غالب بھی مر گیا، روتا روتا یہ کہہ گیا جاتے جاتے جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ جان جو ہے وہ عزیز ترین چیز ہے جو اللہ مانگ رہا ہوتا ہے. ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ ادھر محفل لگی ہوئی ہے، ادھر ہم بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں، ادھر اذان ہوئی ہے، چلو اللہ نے بلایا وہاں پہنچو تو اپنے آپ کی قربانی دو. کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ تو ہم اتنے آسانی میں بھی اللہ کے دین کو اگر ہم قائم نہ کر سکے تو یقیناً ہم مرد الزام ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش جو ہے اس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.